فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، ہم نے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں قضا یعنی موت مانگی ہے، موت آئے تیرے در پر یہ دعا مانگی ہے، موت آئے تیرے در پر یہ دعا مانگی ہے، موت آئے تیری یاد میں یہ دعا مانگی ہے۔ وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے۔ وہ جو دشمن کو بھی چادر پہ بٹھا لیتے ہیں، ہاں وہ جو دشمن کو بھی چادر پہ بٹھا لیتے ہیں، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے۔ ہم مال مانگا ہے نہ دنیا کی ہے شہرت مانگی، مال مانگا ہے نہ دنیا کی ہے شہرت مانگی، ہم نے حسنین کے نانے کی رضا مانگی ہے، ہم نے حسنین کے نانے کی رضا مانگی ہے۔ اور میں نے مانا کہ خطا کار ہوں مجرم ہوں مگر، میں نے مانا کہ خطا کار ہوں مجرم ہوں مگر، رب سلم وہ پرکیف صدا مانگی ہے، رب سلم کی وہ پرکیف صدا مانگی ہے۔ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، موت آئے تیری یاد میں یہ دعا مانگی ہے۔ اور حشر میں ہوگا کوئی خوف نہ خطرہ اس کو، حشر میں ہوگا کوئی خوف نہ خطرہ اس کو، جس نے محبوب کے دامن میں پناہ مانگی ہے، جس نے محبوب کے دامن میں پناہ مانگی ہے، جس نے محبوب کے دامن میں پناہ مانگی ہے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں لحد میں یعنی قبر میں، لحد میں ہاشمی مانا کہ اندھیرا ہوگا، لحد میں ہاشمی مانا کہ اندھیرا ہوگا، اس لیے آقا کے چہرے کی ضیا مانگی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس لیے آقا کے چہرے کی ضیا مانگی ہے، اس لیے آقا کے چہرے کی ضیا مانگی ہے۔ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، موت آئے تیرے یاد میں تیرے در پر یہ دعا مانگی ہے۔ رسول اور آل رسول پر اور حدیث صلاۃ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماہ ذی القعدہ شریف کا دوسرا چاند ہے، ذی القعدۃ الحرام، عظمتوں والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، بزرگی والے مہینوں میں اس کا شمار ہے، اور عموماً بھی خالق کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے، جسے لوگوں نے ہٹا کے خالق کا مہینہ بھی کر دیا استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ویسے خالق کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، خالق کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی چنندہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینہ، احترام والے مہینہ۔ بہت سارے ایام بھی ہے اس میں۔ بہرحال ذی القعدہ شریف کا یہ مہینہ جو اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ہے، 11واں مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں۔ عموماً 11ویں کے مہینے میں نکلتے ہیں اور 12ویں مہینے میں 12ویں والے آقا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں 11ویں اور 12ویں کی نسبت ایسی ہے کہ کیا کہنا ہے نا۔ 11ویں والے مہینے سے نکلتے ہیں اور 12ویں میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب 12ویں والے مل جاتے ہیں تو پیچھے آتے ہیں تو محرم ایک خدا ایک مل جاتا ہے نا، ایک ہو جاتا ہے، ایک مل جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، غوث الثقلین کا کہاں فیضان نہیں، جہاں جاؤ وہاں کہیں نہ کہیں بھئی پیروں کا پیر ہے، میروں کا میر، دستگیر جہاں ہے
عالم پناہ ہے، جسمانی روحانی بادشاہ ہے، شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت شیخ زین الدین سخی رحمۃ اللہ علیہ ولی، ان پر بھی غوث پاک کا کرم، نہیں تو کہیں گفا کے اندر مزار ہے اور لوگوں کو فیض بٹ رہا ہے، وہاں بھی بڑے پیر سرکار کا کرم۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اولیاء اکرام، اللہ کے ولیوں کو، صوفیاء اکرام، اللہ کے یہ نیک بندے، نیک بادشاہ، نیک وزیر، یہ نیک غلام، یہ نیک تاجر، یہ اللہ کے نیک بندے جہاں گئے امن، سلامتی، اسلام، انسانیت کو زندہ کیا، انسانیت کی مدد کی۔ تو جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، وہیں اللہ کے ان ولیوں کو اور ولیوں کے توسل سے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں سے، اولادوں میں سے بہت بڑے بزرگ جو رہتے تو دہلی میں تھے اور دلی ہی میں ان کا قیام تھا، لیکن اللہ کے ولیوں کا فیضان جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنی نسبت اور اپنی طرف بلاتا ہے، ولیوں کو بھیج دیتا ہے۔ کشمیر کے اندر ایک بزرگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی طلب میں جنگلوں میں محنت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، پابند شریعت و طریقت ہے، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ برسوں گزر گئے، تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا۔ اللہ کو پانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش لگا دی، پوری زندگی لگا دی۔ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم شیخ کامل کی تلاش میں ہو، کسی ایسے اللہ والے کی تلاش میں ہو، مرشد کامل کی تلاش میں ہو، مرشد کی تلاش میں ہو۔ تمہاری یہ محنت ہے، تمہاری یہ لگن ہے، تمہارا یہ لگاؤ ہے، تمہاری یہ تڑپ ہے اور تمہاری یہ طلب ہے، لہٰذا اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم مرشد کامل کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے کہاں ہے، پانی تلاش نہ کرو، پیاس پیدا کرو، پانی خود بخود ہو جائے۔ پانی ہے، پیاس نہیں ہے۔ پیاس ہوگی تو پانی، طلب ہوگی تو خود بخود جلوہ گیری ہوگی، دستگیری ہوگی، ہے نا۔ انسان کو بنایا ہی اسی لیے ہے، انسان کو طلب اور تڑپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لگن کے لیے۔ اسی لیے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج ہے اس میں۔ دیکھیے فرشتے ہزاروں لاکھوں، اور اس میں بھی اولو العزم اچھے بڑے فرشتے بھی ہیں، اس میں 4 بہت بڑے فرشتے، اور بھی مخلوق ہے، خدا ہے، لیکن انسان کو اتنا افضل، جبکہ انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے وہ، لیکن آخر بات کیا ہے، بنایا ہی اسی لیے ہے کہ فرشتوں میں وہ چیز نہیں اور مخلوق میں چیز نہیں جو انسان کو دی گئی ہے، وہ جو طلب دی گئی ہے، وہ جو قلب دیا گیا ہے، دل دیا گیا ہے انسان کے اندر، یہ بہت زبردست دل دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤ، بات آ گئی، بات پر بات آ گئی ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں انسان افضل کیسے، فرشتہ کیسا افضل ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی یہ ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے، اور بڑے بڑے ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، پھر 4 فرشتے اس میں بڑے ہیں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام۔ ارے اخی، یہ انسان کو ہماری سمجھ کام نہیں کرتی،
یقیناً ہم گناہگار ہیں، فرشتوں سے تو بہت کم درجے ہے، فرشتے اعلیٰ ہیں، لیکن اس انسان میں ایسی چیز اللہ نے رکھ دی ہے، اتنا پاور دیکھ رکھا ہے۔ دیکھیے جنات ہو، فرشتے ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ان کو اللہ رب العزت نے ایک لمٹ میں رکھا ہے، اس کا ایک حد رکھی ہے، وہ کچھ بھی کرے، جتنی عبادت کرے، اس کا ایک حد ہے۔ فرشتوں میں بھی ایک لمٹ ہے، جیسا کہ ہمارے ایک مثال دوں تو جو پاور میں ہم جو بلب لگاتے ہیں، یہ 20 وولٹ کا ہے، یہ 40 کا ہے، یہ 60 کا ہے، یہ 100 کا ہے نا، اس میں لگا دیں۔ اگر ہم کسی میں زیادہ لگا دیں تو اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھلے اس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا، اس کی لمٹ میں رکھی جائے، اس کا جو پاور ہے اس کے مطابق اس میں بلب لگایا جائے، ورنہ اگر اوپر نیچے حساب کتاب ہوگا تو معاملہ آپ کہیں گے پھر اس میں کیا، کہیں اس میں ایسا بھاری بلب لگایا جائے جس میں بہت زیادہ پاور ہو، جس میں بہت زیادہ وہ جو اس کو سہن کر سکتا ہو، جو اس کو لے سکتا ہو اور دوسروں کو پہنچا سکتا ہو، اپنے اندر روشنی لے کر کے یہ پہنچا سکتا ہو، اتنا اس کا جو ہو، اس کی جو کیپیسٹی ہو، اس کے مطابق جب ہو تو وہ اس میں جب لگایا جائے گا تو وہ بند نہیں ہوگا، وہ یعنی کہ ختم نہیں ہوگا، وہ اس میں جلے گا نہیں، بلکہ وہ روشنی دے گا بلا تمثیل۔ آپ یوں سمجھیے فرشتوں کو اللہ نے ایک لمٹ میں ہے، ایک چیز ہے، اور مخلوق کو، لیکن پھر تھوڑا سا خلاصہ کر دوں کہ جیسے ہمارے روشنی آتی ہے، بلب میں لائٹ آتی ہے، روشنی آتی ہے، نور آتا ہے، اب فرشتوں کو جو نور دیا گیا اس کی ایک حد ہے، اور مخلوق کو جو نور دیا گیا وہ حد ہے، اتنے لمٹ میں ہے، اتنا لمٹ میں ہے، اتنا اس کا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔ لیکن انسان کو جو قلب دیا گیا، دل دیا گیا، اللہ نے اپنے نور، اپنی تجلی، اپنی جگہ، اپنا مقام اتنا زبردست اس کے اندر، اس قلب میں، اس دل میں اتنا پاور دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی بے شمار نور اور تجلیوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ بہت سا، اسی لیے انسان افضل ہے کہ فرشتہ ایک حد کے آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک بلب ہے اس طریقے سے، لیکن انسان کو جو دیا گیا ہے سب سے ہائی پاور، زبردست پاور، وہ قرآن سے بھی لگ جاتا ہے، حدیث سے بھی لگ جاتا ہے، اللہ سے بھی لگ جاتا ہے، ولیوں سے بھی۔ تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے، سمندر ہے، جتنا چاہو پیو، تمہارے اندر جتنا چاہے نور اتارو، جتنا چاہے ایمان اتارو، اپنے اندر جتنا چاہو پاور پیدا کرو، اپنے قلب سے، اپنے دل سے۔ تو حضرات، انسان کی طلب میں، انسان کی قلب میں بہت کمی ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے، ورنہ قرون اولیٰ کے مسلمان جو 313 تھے، ان کا قلب اللہ کے نور سے، اللہ کی تجلیوں سے، اللہ کے رسول کے جلووں سے ایسا منور تھا، ایسا روشن تھا کہ ان کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا تھا تو ان کے قلب بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دل، ایسا قلب انسان کو اللہ نے عطا کر دیا کہ اگر وہ اس مجاہدے کے میدان عمل میں آ جائے تو فرشتوں سے افضل بن جائے۔ وہ اگر گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ سے نفرت کر لے، گناہ کو چھوڑنے کا قصد اور ارادہ کر لے اور اسے چھوڑ دے، ترک کر لے، تو پھر وہ اللہ کا نور، اللہ کی طرف جو ہمارا ایمان اور یقین ہے وہ دل میں اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، مطلب کیا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اب اس میں ہی سارا صفایا ہو گیا، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی سوا کوئی طاقتور نہیں، اللہ کی سوا کوئی قدرت والا نہیں، اللہ کی سوا کوئی نہیں، تو صرف باطل بت نہیں، باہر کے بت نہیں، باہر کی کفر اور شرک نہیں، اندر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہیں، ریاکاری کے، حسد کے، بغض کے، عداوت کے، ہے نا، لالچ کے، جو ہمارے اندر کے بت ہیں، اندر کی جو ہماری مورتیاں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، جب یہ کہا جائے تو یہ سب چیزیں باہر آؤٹ ہو جانی چاہیے، سب چیزیں، لالچ ہے، حسد ہے، حرصہ ہے، یہ ہے، خواہش ہے، گناہ ہیں، سب ختم ہو جائے، اور جب ختم ہو گیا، زمین کلیئر ہو گئی، کچا پکا مکان جو الٹ پلٹ تھا سب کلیئر ہو گیا، پھر کہا جائے گا الا اللہ، اب اللہ آئے گا، اللہ کا نور آئے گا،
لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم اپنے اندر کے جو بت بنا رکھے ہیں، مورتیاں اندر بنا رکھی ہے، اس کو کلیئر کر کے لا الہ کے ذریعے پھر الا اللہ، اللہ نے قلب کو اپنا جگہ، اللہ زمین و آسمان میں نہیں سماتا، زمین و آسمان کی وسعت میں نہیں سماتا، مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کب آئے گا الا اللہ، کب آئے گا اس کا نور، اس کی تجلی، جب اندر سے خالی ہوگا، جب من پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، صفائی قلب ہو جائے گا، تب الا اللہ۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر محمد الرسول اللہ کے جلوے چمکے، اور تب یہ جب کلمہ مکمل ہوگا تو انسان ایک مومن ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے۔ یہ سب اب اندر تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، اور زبان سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا نا، زبان سے لا الہ کہہ بھی لیا تو کیا حاصل، قلب و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، قلب اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات ہمارے اندر اتنی بڑی کمی ہے، یعنی کہ بنیادی کمی ہمارے اندر ہے، بنیادی کمی، مرکز کی یعنی کہ کمی ہمارے اندر ہے، اور ہم جو ہے کہہ رہے کہ ہم ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یقیناً غلط ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسان، صحیح معنوں میں مسلمان، قلب جیسا ہونا چاہیے، دل نظر جیسی ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا جو ہونا چاہیے وہ چیز اگر ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنا، اور کا قلب مسلمان ہو جائے تو کیا کہنا۔ تو بات کہیں سے اور چلی گئی سمجھانے کے لیے، تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ والوں نے جب طلب کی اللہ کی، اللہ کے راہ پر چلے ہیں تو اللہ نے نوازا ہے، اور کیسا کیسا نوازا۔ دہلی میں رہتے تھے حضرت بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عالم کی اولاد در اولاد در اولاد، اور وہاں کشمیر کی جنگلوں میں حضرت حمزہ اللہ کو تلاش کر رہے، محنت کر رہے، اپنے دل کو قلب کو مسلمان کرتے جا رہے، اور مسلمان بن گیا، مومن بن گیا، انسان کامل۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اب تمہارا مرشد تمہیں پہنچانے والا، تمہاری رہبری کرنے والا، ہم تم تک پہنچا دیں گے۔ ادھر ان کو اشارہ ہوا کہ آؤ، حضرت دہلی سے کشمیر تشریف لے آئے، اور حضرت حمزہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حمزہ کو دیکھ کے ہی انہوں نے ان سے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے ان کو خلافت دی، اجازت دی، اور آپ نے خود بھی وہاں بہت سارے اسلام کی دعوت دی، دین و سنیت کی، اور خاص کر کے انسانیت کو زندہ کیا، مسلمان اوریجنل مسلمان بنایا، انسان بنایا۔ اور پھر آپ تو تشریف لے آئے، لیکن آپ کے وہ خلیفہ نے ہزاروں لاکھوں بے شمار گمراہوں کو ہدایت دی، بے شمار کہاں کہاں پر اللہ کے ولی اور تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، صرف اس لیے کہ انسانیت مکمل ہو جائے، انسانیت زندہ ہو جائے، قلب صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ اللہ کے ان ولیوں کے قلوب اور ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، جہاں جاتے تھے امن، سلامتی، روحانیت، انسانیت کو بیدار کر لیتے تھے، تبھی تو لوگ انہیں مانتے تھے۔ لوگ تو لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی آ کر ان کو دربار میں ہمیشہ سلامی دیتے تھے، ہمیشہ جو ہے ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی منشا کے خلاف کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کبھی خلاف کام کرنا بھی ہو جاتا، کبھی ان کی مرضی کے خلاف، تو ان کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا، بادشاہوں کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا۔ آخر میں آ کر ان سے معافی مانگنی پڑتی کہ حضور غلطی ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ابھی مجھے واقعات کی طرف جو ہے نہیں جانا، ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ جب انسان کامل بن گئے، مسلمان کامل بن گئے، تھوڑا سا سائڈ کر دیجیے، تو پھر عام انسان تو انسان، ظالم بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دنیا دار انسان، ان اللہ والوں سے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ماننے کے ساتھ، وہ مانتے تھے کہ یہ بزرگ ہے، وہ مانتے تھے یہ بڑے جو ہے اللہ والے ہیں۔ ایک صوفی کا واقعہ یاد آیا، صوفی صاحب بیٹھا کرتے تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے اپنے جو ہے بیٹھک پر بیٹھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے ان سے فیض حاصل کرتے تھے، مطلب کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، دعا کا کہنا ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہاں آپ جو ہے سب پہ دم کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کا کام ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شہر کے بڑے منسٹر، بڑے نامور شخص، وہ شخص جو ہے انہوں نے نام سنا، وہ ایسے صوفیوں کو مانتا نہیں تھا، وہ ایسے ایسے انسانوں کو مانتا نہیں تھا، وہ کہتے یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کی مینٹلٹی ایسی تھی۔ لہٰذا ایک مرتبہ جو ہے آپ جو ہے وہ، اور اس کے اندر تکبر بھی تھا، وہ بڑا آدمی تھا بھائی شہر کا، تکبر بھی تھا، فخر بھی تھا۔ ایک دن پہنچ گیا خانقاہ پہ،
خانقاہ پہ جہاں حضرت بیٹھتے تھے، اللہ والے بزرگ بیٹھتے تھے اور لوگوں کو کام کرتے تھے، لوگوں کی روداد سنتے تھے، پریشانیاں سنتے تھے، دعا کرتے تھے، نماز کی تعلیم دیتے تھے، اسلام کی تعلیم دیتے تھے، شریعت اور صحیح تعلیم و تربیت دیتے تھے، وہاں یہ شخص پہنچ گیا ایٹی کیٹی میں تکبری کے ساتھ، اپنی انانیت کے ساتھ، اپنے دولت پہ غرور، اپنی زبردستی پہ غرور کہ میں ہوں، وہ جانے کے بعد سیدھا جیسے حضرت سامنے بیٹھے، جانے کے بعد او باب جی ذرا ادھر دیکھو. اب دیکھیے اللہ والے، انسانیت کامل جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے. حضرات گرامی، ہزاروں لوگ، کئی لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، روداد سنانے بیچارے پریشان تھے. وہ ان کی سن کر آپ نے جو ہے ان کی طرف دیکھا، ہلکے سے مسکرائے اور پھر اپنا کام شروع کیا. تو کہا کہ آپ ادھر دیکھیے، میں آیا ہوں، میرا نام یہ ہے. تو کہا کہ آپ 5 منٹ بیٹھیے، میں انسانیت کے اللہ والوں کے اخلاق، سیرت پاک کتنی زبردست ہے، کتنا زبردست ہے. وہ اپنی تکبری کرتا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے میں ہی ہوں، اور ادھر یہ جناب والا اللہ والے صوفی صاحب کہہ رہے آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ آپ بیٹھیے، 5 منٹ انتظار کیجیے، پانی وانی پیجیے، جب تک میں 2-4 ہیں ان کی پھر آپ کو میں آپ کی روداد سن لیتے ہیں، اپنی بات کر لیتے. لیکن بھائی وہ تو آیا تھی کسی اور وجہ سے، کوئی اور نیت لے کے آیا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اور بھی الفاظ استعمال کیے. تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ بھئی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، 5 منٹ آپ لوگ انتظار کر لیں، پہلے میں اس بندے کو ذرا بات کر لوں. پھر آپ نے ان کو قریب بلایا اور کہا فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں. کہا نہیں بس میں تو دیکھنے آیا تھا، یہ وہ آپ کا نام بہت سنا تھا اس لیے. کہا نہیں آپ کو کوئی ایسی کام ہو، کوئی چیز ہو وغیرہ وغیرہ. کہا نہیں بس یہ ہو. بہرحال وہ چلا گیا. جانے کے بعد اپنے ابا سے، والد سے کہتا ہے آج تو میں وہاں گیا تھا، ان کو بھی کھڑے کھڑے کھری سنا کے آ گیا، جیسا کہ لوگوں میں ہوتا ہے، میں نے کھری سنا دیا. ان کے والد نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ بولے وہاں. او بولا حضرت صوفی صاحب نیک بندہ، اللہ والا انسان. کہاں؟ ہاں. کہاں کیا کرا؟ کہا میں نے ایسا کرا. ان کے والد نے ان کو ڈانٹا، کیونکہ بڑی تربیت تھی، استاد تھے گویا کہ وہ اپنے بیٹے کو. لیکن آج اس کا یہ رویہ دیکھ کے وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے، ڈانٹنے لگے، بولنے لگے کہ تو نے جو کیا ہے وہ غلط کیا. سن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، وہ ہار گئے، وہ کچھ نہیں بولے، وہ ڈر گئے. تو سن، اصل بات یہ ہے کہ غلطی تیری ہے. تیرے اندر جو تھا وہ تو نے ظاہر کیا، اور ان کے اندر جو تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا. اور تیرے یہ کرنے سے نہ ان کو کچھ فرق پڑے گا، نہ کسی کو فرق پڑے گا، بلکہ فرق پڑے گا تو تیری سیرت پر، تیرے اعمال پر فرشتے تیرا گناہ لکھے گے. تکبری تو نے کی، بہت بڑا گناہ تو نے کیا. اور اگر ان کو کچھ ملے گا تو ان کے حسن اخلاق سے ان کی نیکیاں لکھی جائے گی، ان کی دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی. یہ بات یاد رکھ بیٹا کہ تیرا یہ جو اہم ہے، یہ اپنے آپ میں وہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ تو نے ظاہر کر کے آ گیا کہ میں کیسا ہوں، اور انہوں نے اپنا بتا دیا کہ میرے من میں کیا ہے. انہوں نے اپنے پاس جو تھا وہ ظاہر کیا، اور تیرے پاس جو تھا وہ تو نے، برتن سے وہی نکلتا ہے جو ہوتا ہے. دودھ ہے تو دودھ نکلتا ہے، پانی ہے تو پانی نکلتا ہے، شہد ہو تو شہد نکلتا ہے. لہٰذا یہ تکبری، یہ انانیت، یہ حسد، یہ مسلمانوں کے اندر ہو، یہ ایک دوسرے کی حسد ہو، دشمنی ہو، جی نہیں. مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا ہو. اس کی سیرت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے. اور خاص کر کے جیسا کہ میں نے اس میں اندر ذکر کرا، قلب من، یہ جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جب خدا اور بندوں کے تعلق سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. خدا کے تعلق سے یہ بس آخری باتیں ہیں کہ میرا رب خالق ہے، میرا رب مالک ہے، میرا رب رازق ہے، میرا رب ہی ہے، اللہ ہے. وہ یقیناً وہی ہے، وہی کرتا ہے، وہی کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. یہ یقین جب ہو جاتا ہے، بندے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، خدا کے تعلق سے یہ صاف عقیدے ہو جاتے ہیں، اور بندوں کے تعلق سے صاف نیتیں ہو جاتی ہے، صاف ارمان ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے تب بھی اور دعا نہ مانگے تب بھی اللہ عطا فرماتا رہتا ہے. اللہ اسے بغیر مانگے عطا فرماتا ہے.
فرمایا نا کہ جو میرے کلام کی تلاوت میں میرے دین کی طرف آ جاتا ہے پھر وہ نہ بھی مانگے تو میں عطا فرماتا رہتا ہوں، میں اس کے راستے نکالتا رہتا ہوں، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتا ہوں۔ اللہ جس کا ہو جائے پھر اس کو کون اس کا راستہ بند کر سکتا؟ خدا جس کا راستہ کھولے اس کا راستہ کوئی بند نہیں کر سکتا، اور خدا جس کا راستہ بند کر دے پھر کون سی طاقت ہے کہ وہ کھول سکتی ہے؟ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھ کر کے اسی کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آج نہیں جاؤ گے تو کل زبردستی لے جایا جائے گا، جانا تو اسی کی طرف سے ہے، جانا تو اسی کے۔ آج تم کتنے بھی ہم بھاگتے رہے اللہ کی طرف سے دور بھاگتے رہے لیکن لوٹنا تو ہمیں وہی ہے، جانا تو وہی ہے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ زبردستی لے جایا جائے، جانا وہی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم زبردستی جانے سے پہلے ہم خود شوق سے اس کی طرف چلے جائیں، ہم ذوق سے محبت سے اس کی طرف چلے جائیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث ثواب اور باعث اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب